سورۃ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے۔ کتاب اتارنے کی غرض کیا ہے؟ کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے۔ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور جو مومن ہیں وہ قرآن کو بار بار کیوں سنیں، کیوں پڑھیں، تاکہ ان کو ریمائنڈر ہو، یاد دہانی ہو کہ ہمیں کیا کیا حکم دیے گئے ہیں۔ لوگوں، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، کم ہی تم نصیحت مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، نہیں پتا سوتے جاگتے کس وقت کون سی بلا کہاں سے ٹپک پڑے۔ تو یہ عافیت کی دعا ہے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر خصوصاً غفلت کے وقت جب لوگ غافل ہوں، رات کو آنکھ کھلے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ہر چیز میں اچھا کرے۔ پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، لیکن اس وقت فائدہ کچھ نہیں۔ جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، یعنی قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی شوہر بھی، بیوی بھی، حتیٰ کہ غلام بھی۔ پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے، آخر ہم اس وقت غائب تو نہ تھے۔ اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے۔ تو یاد رکھیے، میزان برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال تولے جائیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان تولے جائیں گے، اور بعض میں اعمال نامے تولے جائیں گے، اور بعض میں یہ کہ اعمال شکل اختیار کریں گے، جسم بن جائیں گے، اور جیسے ایک لقمہ پہاڑ برابر ہو جائے گا تو وہ پہاڑ رکھ دیا جائے گا میزان کے اندر، اور وہ میزان اتنا بڑا ہے کہ جس میں زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، پس اگر اس میں آسمانوں اور زمین کا وزن کرنا چاہیں تو میزان کی وسعت اس سے زیادہ ہوگی۔ فرشتے پوچھیں گے، یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اتنا بڑا ترازو، یہ کس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق۔ یعنی اگر آپ پہاڑوں جتنی، زمین آسمانوں جتنی نیکیاں کر لیں تو ان کو تولنے کے لیے بھی میزان موجود ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے اس پلڑے میں کتنے ہوں گے، کیا ہوگا، کہ اس زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی اطاعت میں ہے اور کتنا نافرمانی میں۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے، یعنی نیکی والے پلڑے، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، یعنی ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔
اللہ نے بنی آدم کو زمین میں چھوڑ دیا اور ہر طرح کی نعمتیں دی، لیکن انسان نعمتیں استعمال کرتا جاتا ہے مگر اللہ کو بھول جاتا ہے. اور افسوس یہ، جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی غفلت بڑھتی ہے، اتنی اللہ سے دوری زیادہ ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے. یہ شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی کاریگری ہے، یہ اس کا ڈیزائن ہے. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہنے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. تکبر کا شکار ہو گیا، اور یہ بھی اپنی عقل سے ہی اس نے فیصلہ کر لیا، یعنی بڑا چھوٹا ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا. تو ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہیں چھوٹا ہی بن کر رہنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے بڑے نہیں ہوا کرتے، بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے. کہنے لگا، اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے، یعنی مجھے زندگی دے دے. تو ابلیس اس وقت سے مرا نہیں، قیامت تک اس کو زندگی ہی زندگی ملی ہوئی ہے بہکانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے. تو اب دیکھیے ابلیس کی دعا قبول ہو گئی ہے. تو کتنے بھی ہم گناہ گار ہوں، کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میری پتنی سنی جائے گی کہ نہیں. ابلیس نے کہا، تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، اللہ کو الزام دیا، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کے بیٹھوں گا. یاد رکھیے، اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھتا ہے. جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے، کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابن آدم اس کی بات نہیں مانتا، اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ دو گے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر جاتا ہے. پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تم جہاد کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے، تم لڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے نکاح کر لیا جائے گا، تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا. لیکن اس کی بات نہیں مانتا اور وہ جہاد کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ عز و جل پہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو قتل کیا گیا تو اللہ عز و جل پہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. تو یہ بڑے بڑے اعمال کی مثال دے کے ہمیں بتا دیا گیا کہ انسان مسلمان ہو بھی جاتا ہے تب بھی وہ ہر راستے پہ بیٹھتا ہے. ہر نیکی کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ ضرور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹاتا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا، بہکاؤں گا انہیں اور اپنی راہ پہ ڈال دوں گا، یعنی نافرمانی کی راہ پہ. اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یاد رکھیے، سارے غم و پریشانیوں کی بنیادی وجہ ناشکری ہے. نعمتیں نظر نہیں آتی، نعمتوں پر خوشی نہیں ہے، جو ملا ہے اس پہ راضی نہیں، جو ملا ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں، اور جو ہاتھ سے چلا جاتا ہے صرف اس کے لیے رونا روتے رہتے ہیں. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا اور وار ہے کہ وہ انسانوں کو شکر گزار نہیں ہونے دیتا. تو ابلیس دو راستے بھول گیا تھا، اوپر کا اور نیچے کا. تو ابن عباس کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا، کیونکہ اسے علم ہے کہ ان کے اوپر اللہ ہے. تو ابلیس نے اپنے رب سے کہا عز و جل سے، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. موت کے وقت بھی بہکاتا ہے. تو اس کو اس کے رب عز و جل نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. اللہ آخر تک ہمارے ہوش حواس اس طرح قائم رکھے کہ ہم توبہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوں اور شیطان دشمن کے پھندے سے نکل جائیں. کیونکہ اس وقت بھی بہکاتا ہے، تمہیں تمہارا علم کام آ گیا، تم تو بڑے نیک تھے، تمہیں تو فکر کی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ مخلوق ہے. یاد رکھ، انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. استغفر اللہ. تو شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے.
بس ایک درخت سے روک دیا گیا، باقی سب آزادی. اور یہ سب امتحان کے لیے ہو رہا تھا. پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، یعنی ان کو ننگا کرنا چاہتا تھا. لباس انسان کی عزت بھی ہے، زینت بھی ہے، ستر کا باعث بھی ہے. اس کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور اس کو خوبصورت بناتا ہے. گندگی والے مقامات اگر لوگوں کو نظر آتے رہیں تو لوگ نفرت کریں، لیکن شیطان نے ان کے لیے ایسی چال چلی کہ ان کا لباس اتر جائے. تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ. کیسا دھوکہ دیا، بھلوا دیا کہ یہاں تو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، تو ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں یہاں. تو یاد رکھیے آج دنیا میں بھی شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ برائیوں کو اس کے لیے خوشنما بناتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کے فائدے بتاتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھیں. یہ کتاب ہے عربی کی، اس کا ترجمہ اور اس کے آڈیوز وغیرہ موجود ہے، مقائد الشیطان کی، شیطان کیسے کیسے چالیں چلتا ہے. تو ہم سب کو اپنے دشمن کی چالوں کا پتہ ہونا چاہیے. وقاسمہما، پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھا لی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں. سبحان اللہ، سخت جھوٹا، لیکن جھوٹی قسم کھا کے تسلی دلا رہا ہے. چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اس نے اپنی بات پہ مائل کر ہی لیا. پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، فلما ذاق، بس چکھا ہی تھا، ایک ہی لقمہ منہ میں ڈالا تھا، پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا، چکھا ہی تھا، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گئیں. وہ نورانی لباس، جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پہ چپکانے لگے، کیونکہ حیا فطری طور پر انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا، دونوں کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہے فرق شیطان اور انسان کا، کہ شیطان نے جب نافرمانی کی تو اکڑ گیا اور ڈٹائی کی. آدم اور حوا سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی، اپنے رب کو راضی کر لیا. ہمارے سامنے یہ دونوں راستے ہیں. ہم فرشتے نہیں ہیں کہ غلطی نہ کریں، غلطی ہوگی ہم سے، نہ چاہتے ہوئے بھی پھسلن ہو جاتی ہے. جب کوئی پھسل کے گرتا تو کیا وہ چاہتا ہے کہ پھسلے؟ نہیں، پتہ نہیں چلتا. اسی طرح انسان سے بھی بھول چوک ہوتی رہتی ہے، پھسلن ہے اس راستے پر. لیکن مومن پھسلنے کے بعد وہیں لیٹ نہیں رہتا، اٹھ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو جھاڑتا ہے، اگر کوئی گندگی لگ گئی ہو اس کو اتارتا ہے اور صاف ستھرا ہو کے دوبارہ اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے. اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے. جبکہ شیطانی روش کیا ہے، شیطانی طریقہ کیا ہے؟ غلطی ہو جائے اکڑ جاؤ، تعویلیں دو، دوسرے کو بلیم کرو، جیسے شیطان نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا تھا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی غلطی پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. دوسروں کو بلیم کر کر کے خوش رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، یا اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور بندوں سے بھی سوری کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، یعنی معافی بھی چاہیے اور رحم بھی چاہیے، تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فرمایا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک سامان زیست ہے. پھر فرمایا اسی زمین میں تم زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، مریخ پہ نہیں جانا، اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ زمین ہی ہے. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے. لباس کے دو مقاصد بتا دیے گئے، ستر کو بھی ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی بھی. اور لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں. بخاری میں بڑا خوبصورت باب ہے کتاب اللباس، اس کو اگر پڑھا جائے تو پوری ہدایات ملتی ہیں کہ ہمیں کس قسم کا لباس پہننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، بہت قیمتی لباس پسند نہیں کرتے تھے. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے.
جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. خبردار کیا جا رہا ہے وہ جو تمہارے والدین کا دشمن تھا وہ تمہارا بھی دشمن ہے. ان کو نکلوایا تھا کہیں تمہیں بھی جنت سے محروم نہ کرے. اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں انہیں دکھلا دے. تو دنیا میں شیطان کو انسان پہ قابو پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ننگا کر دیا جائے, یعنی ریویلنگ ڈریسز. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ریویلنگ ڈریسز پہنتی ہیں کہ جن سے جسم ننگا ہوتا ہے. بعض اوقات شادی کے موقع پہ ایسے ڈریسز یا تو سلیو لیس یا آرگنزا وغیرہ کے بازو لگا لیتے ہیں جو نہ ہونے کے برابر. اسی طرح بعض اوقات اتنا ٹائٹ لباس کے جس سینے کو ڈھانکنے کا حکم دیا وہی سب سے زیادہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. اس کو عورت کی آزادی سمجھ دیا گیا. یہ بھی ایک خوش فہمی ہے کہ اپنے جسم کو نمایاں کرنا آزادی کہاں کی. اس کے بعد جس طرح کی مشکلات آتی ہیں وہ انسان کو آزاد تو نہیں رہنے دیتی. جس طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے اور جس طرح کی پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں ان کاموں سے, وہ آزادی نہیں ہے. عورت کے لیے عزت کا مقام اس کی قابلیت ہے, اس کا تقویٰ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بنا پر مقام پیدا کرے, نہ کہ اپنے جسم کو ننگا کر کے دوسروں کی نظر میں جچے اور دوسروں کے لیے ایک زینت کا سامان بن جائے. تو تنگ لباس یا چھوٹا لباس یا باریک لباس پہن کر انسان دراصل دوسروں کے ہاتھ میں ایک پپٹ سا بن جاتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ویسے ایکٹ کر رہے ہیں, اس طرح بن رہے ہیں. پپٹ کیا ہوتی کہ آپ جس طرح اس کو چلاتے ہیں ویسے وہ چلتی. تو اگر ہم لوگوں کے چلانے پہ چل رہے ہیں, جیسا وہ لباس پسند کرتے ہیں ہم وہ پہن رہے ہیں, تو پھر ہماری اپنی سوچ سمجھ کہاں ہے اور اللہ کا حکم کہاں ہے. تو یاد رکھیے عورت کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے, اور یہ اس کے جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ بھی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے. ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے, یعنی ظالم حکمران. دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی, یعنی خود مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی اور ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں. خاص طور پر ہیئر سٹائل کی بات کی گئی ہے, اونچے سر. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی, حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح لمبے فاصلے سے آتی ہے. تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح کر دیا کہ ایک عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے. مردوں کا بھی, یعنی کہ مردوں کو اجازت ہے, کیونکہ اہل عرب جو تھے ننگے طواف کرتے تھے. شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو ان میں تم اللہ کی عبادت نہ کرو. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حکم کیا تھا خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر عبادت گاہ میں اپنی زینت اختیار کرو, یعنی مناسب لباس پہن کر عبادت کرو. اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے, جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرم گاہیں انہیں دکھلا دے. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے, یعنی وہ ان پر خوب مسلط رہتے ہیں. اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا, یعنی ننگے طواف کرنے وغیرہ کا طریقہ, اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے, یعنی غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تقویٰ کا خود ساختہ معیار. آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو, یعنی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے, اور پھر دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو. جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح تم پھر دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی, کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا. پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں. یعنی بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں, غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں, اور اگر ان کو روکا جائے کہ ایسا نہ کرو تو وہ ان کو ہی الٹا غلط قرار دیتے ہیں. اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ, صاف ستھرے آنا چاہیے عبادت گاہوں میں, کیونکہ اس سے اپنی عبادت بھی متاثر ہوتی ہے اور دوسرے کی بھی. جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے, اچھے لباس میں ہوتا ہے, تو پھر ایکٹیولی ورشپ کرتا ہے.
یعنی اس کی عبادت میں ایک نشاط ہوتا ہے، ورنہ سستی کے مارے اور یون کر رہا ہے اور تھکا ہوا ہے اور تو دوسرے بھی ساتھ اس کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں زینت کی بات جو کی گئی، زینت سے مراد اچھے کپڑے، مسواک اور خوشبو ہے. لیکن عورتوں کو مسجد میں خوشبو لگا کے آنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مردوں کی عبادت میں خلل نہ ہو، اٹریکٹ نہ ہو اس طرف. پھر اسی طرح جمعہ کے دن خاص طور پر ہر چیز کا اچھی طرح اہتمام کرنا، نہا کر آنا، اچھا لباس پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال تراشنے کی ضرورت ہے یا انڈر آرم، انڈر لیگز وغیرہ صفائی کی ضرورت ہے تو وہ کر کے صاف ستھرے فریش ہو کر مسجد میں آنا، یہی اس حکم کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کرے، کیونکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھے، یعنی اسپیشل ڈریس میں آؤ جو گھر میں نہ پہنو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ کوکنگ کر رہے ہیں، ساری خوشبو کپڑوں میں گھس گئی اور اسی کے ساتھ مسجد آ گئے اور خود بھی بیزار ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، زیادہ ضرورت نہ کھاؤ. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ساری طب اس آیت میں ہے، یعنی انسان اگر اعتدال سے کھاتا تو بیمار نہیں پڑتا. بیماری ہوتی ہی بے اعتدالی کی وجہ سے، کبھی میٹھا زیادہ کھا لیا اور کبھی نمکین چیزیں زیادہ کھا لی، کبھی صرف ایک ہی طرح کی فوڈ کھا لی کہ وہ پسند ہے. جیسے بچے کرتے ہیں نا کہ اگر کھانے کے وقت ان کو آئس کریم کا بول دے دو تو کہیں گے ہمارا پیٹ بھر گیا، لیکن یہی اسراف ہے. ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. پھر طیب کھانا ہونا چاہیے، یعنی صاف ستھرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر یہ کہ بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، سادہ غذا کھانی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 بار کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، را فوڈ ہوتی تھی، ایک وقت بس پکا ہوا کھانا کھاتے تھے. اب آگے آ رہے ہیں نا روزے، تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو، کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں، کھانے کے اوقات تنگ ہیں، تو اس میں اچھا سا مینیو پلان کریں کہ جس میں اس آیت پر عمل ہو سکے. کہہ دیجئے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی انہیں حرام کس نے کیا؟ یعنی اللہ نے حرام نہیں کیا لیکن اعتدال کا حکم ضرور دیا ہے. آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کے لیے اچھی چیز کھانا یا پہننا حرام نہیں ہے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. آپ ان سے کہیے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے حیائی کے کام، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، سامنے ہو یا چھپ کے، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، کچھ بھی، اور گناہ کے کام. سارے گناہ کے کام منع ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہیے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. اور ناحق زیادتی، یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، چھوٹی سی بات پہ بھڑک اٹھنا اور اتنا غصہ دوسرے پہ کرنا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. یعنی کسی کی بات کے جواب میں اگر کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی تو بات برابر کی ہو گئی، لیکن اگر زیادہ کی تو وہ ظلم ہوگا، ناحق زیادتی ہوگی اور اس پر پوچھ ہوگی. اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں. اسے سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا. شرک کے بھی آگے اس کو رکھا گیا کہ اللہ کے ذمے ناحق باتیں لگانا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ کہنا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے. تو فواحش کی کئی قسمیں ہیں. کچھ کا تعلق ذہن سے ہے، سوچیں، فحش سوچیں. کچھ کا جسم کی حرکتوں سے ہے، جیسے زنا وغیرہ. کچھ فحش جو ہے وہ ایکشنز میں ہوتا ہے. آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، یعنی گندی چیزیں، چاہے اسکرین پر ہو چاہے نیکڈ آئیز سے سامنے ہو. زبان کا زنا بولنا ہے، فحش گفتگو، گالی گلوچ وغیرہ. دل کا زنا یہ کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، یعنی برے کام کی، برے فعل کی، زنا وغیرہ کی.
پھر شرمگاہ اس سب کو سچا کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے. اسی طرح تکبر، خود پسندی، ریا، نفاق، یہ بھی فحش چیزیں ہیں، یعنی حرام چیزیں ہیں جن کو دل میں رکھا جائے. پھر اسی طرح باتوں میں بےہودہ گوئی، فضول باتیں کرنا. مومن فحش گو نہیں ہوتا، تانے دینے والا نہیں ہوتا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن کے اخلاق میں سے سب سے زیادہ قابل مذمت، قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے، فحش گفتگو. تو ایسی گفتگو سے بھی توبہ کرنی چاہیے.